محترم سامعین و حاضرین، جس چیز نے آقا علیہ السلام کو تسلیم سے محبت کی، اللہ کے رسول اسلام نے اسے عطا فرما دیا، اسے نوازا، اسے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لما فتح اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جس وقت خیبر فتح ہوا، اس مال میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال میں ایک گدھا بھی تھا۔ اب پہلے تھا وہ لکڑی جس میں پہلے کبھی جان نہیں تھی، اب یہ ہے گدھا ایک۔ اب اس کا پیار اور اس کی محبت آقا اسلام سے کس انداز میں ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ مال غنیمت میں ایک گدھا بھی آیا۔ جب گدھا آ گیا تو آقا اسلام کے سامنے وہ آیا، فَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فَكَلَّمَهُ الْحِمَارُ۔ آقا علیہ السلام نے اس گدھے سے گفتگو فرمائی اور اس گدھے نے جواب بھی دیا آقا علیہ السلام کو۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا، مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ یہ البدایہ والنہایہ میں حدیث موجود ہے۔ جب آقا اسلام پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس گدھے نے کہا، قال یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ آگے وہ خود پھر اپنی داستان سناتے ہوئے شروع ہو گیا، کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس نسل سے مجھے پیدا کیا ہے، گدھوں کی نسل سے، اس نسل میں کل 60 گدھے ہوئے ہیں۔ کلہم لم یرکبہم الا نبی، وہ پیچھے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کے زمانے میں ان سب پر فقط انبیاء کرام علیہ السلام ہی سوار ہوئے ہیں، کسی گدھے پر کوئی اور شخص سوار نہیں ہوا، ہر ایک پر کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی سوار ہوا ہے۔ لم یبقى من نسل جد غیری ولا من الانبیاء غیرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نسل سے میں آ رہا ہوں اس نسل میں آخری گدھا ہوں، میرے بعد کوئی اور گدھا نہیں ہوگا، اور اے اللہ کے رسول آپ بھی نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ بھی نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ أَن تَرْكَبَنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس چیز کا پہلے سے علم تھا اور میں یہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہو۔ جب میری نسل سے میرے سوا جو 59 گدھے گزرے ان سب کو یہ اعزاز ملا، ان کو یہ شرف ملا کہ ان سب کی پیٹھوں پر اگر کوئی سوار ہوا تو اللہ کا نبی تھا۔ یا رسول اللہ اب آپ بھی آخری نبی ہے اور میں اپنے اصل میں آپ ہی گدھا ہوں، میری خواہش کیا ہے کہ مجھ پر آپ سوار ہو جائیں، میری سواری فرمایا کریں۔ اور کہتا ہے قَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملک میں تھا، میرا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا۔ وَكُنْتُ أَعْشُرُ بِهِ آمَدًا، وہ مجھ پر پھر سواری کرنے لگتا تھا، جب بھی سوار ہوتا میں اسے پلٹ کے گرا دیتا تھا، وہ پھر سوار ہوتا میں پھر گرا دیتا تھا، وہ پھر سوار ہوتا میں پھر گرا دیتا تھا۔ صرف میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور جس طرح میری نسل سے جتنے گدھے پہلے گزرے ہیں ان کو یہ اعزاز ملا ہے تو مجھے بھی اعزاز ملے گا، میری پیٹھ پر بھی اللہ کا رسول سواری فرمائے گا۔ میں نے اپنی پشت اس وجہ سے پلید نہیں ہونے دی، اس یہودی کی ملک میں تو رہا مگر میں نے اس کو اپنے پر سوار نہیں ہونے دیا۔
اور کہتا ہے اب آپ سوچیں ایک گدھا ہو اس کو یہ علم تھا اور حدیث میں ہے اور میں حدیث کا متن بھی پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آخری ہیں وہ تشریف لائیں گے مجھے ان کی سواری بننے کا شرف مل جائے تو آج وہ کتنا بدبخت ہوگا جو کہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا وہ تو گدھا بھی نہیں بن سکتا جس طرح کی قادیانی مرزائی کہتے ہیں وہ تو گدھے بھی نہیں بن سکتے وہ گدھے کو تو علم تھا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے تو خیر کہتا ہے محبوب میں نے اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا مجھے اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی وَكَانَ يُجِيءُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي کہ مجھے میرا جو یہودی مالک تھا پھر جب میں اس کو گرا دیتا تھا اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا وَكَانَ يُجِيءُ بَطْنِي وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا وہ مجھے پیاسا رکھتا تھا اور صرف اتنا نہیں تھا بھوک اور پیاس مجھے بھوکا اور پیاسا رکھ کے جب سوار ہونے لگتا میں پھر اس کو گرا دیتا تھا لیکن پھر وہ يَضْرِبُ ظَهْرِي مجھے مارتا تھا مار کے پھر سوار ہوتا میں پھر بھی اسے گرا دیتا تھا آج تک میں نے اپنی پیٹھ کو کسی یہودی سے خراب نہیں ہونے دیا تو جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک گدھے کی یہ گفتگو ساری سنی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد قال سمیتک یعفور فرمایا آج کے بعد تیرا نام یعفور ہے اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو آقا علیہ السلام اسے بلاتے وہ حاضر ہوتا حضور فرماتے فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ اب یہ گدھا جاتا اس صحابی کے در اقدس پر در دولت پر اور آپ کو تو پتا ہے گدھے کی پچھلی ٹانگیں مشہور ہیں جب بھی اٹھاتی ہے وہ پچھلی ٹانگیں مار دیتے ہیں لیکن یہ اتنا عظمتوں والا تھا اتنی یعنی کہ برکت والا ہو چکا تھا کیونکہ آقا اسلام کی سواری بن چکا تھا اور نبی کریم اسلام کا قرب کسی کو فقط ایک سیکنڈ مل جائے وہ بھی کائنات میں ممتاز ہو جاتا ہے تو یہ تو وہ تھا جس کو ہمیشہ آقا اسلام کا قرب ملتا رہا اور نبی اسلام اس پر سواری فرماتے تھے تو یہ جاتا تو یہ ٹانگیں نہیں مارتا تھا حدیث پاک میں آتا ہے یقرأ برأسہ وہ اپنا سر مارتا تھا فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ مَا إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے کے باہر گھر والا باہر آتا وہ صحابی رسول باہر تشریف لے کے آتا تو پھر کیا ہوتا یہ اسے او ما الیہ ان اجب رسول اللہ اسے اشارہ کرتا کہ آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے سبحان تجھے آقا اسلام نے بلایا ہے اپنے سر سے اشارہ کرتا اور پھر وہ صحابی آقا اسلام کے بارگاہ میں آ جاتا اور جب آقا اسلام کا وصال ہوا لہری تو اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے نہیں اور میرا رہنے کا مقصد نہیں ہے تو چھلانگ لگا کے اس نے اپنی جان دے دی اور اسی کنویں میں ہی اس کی قبر بن گئی تو مقصد سامنے